شب جمعہ حکم ہے، جمعہ سید الیوم ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، سید الیوم دنوں کا سردار، سید الناس لوگوں کا سردار، یہ سید الیوم ہے شب جمعہ۔ اس مناسبت سے اگر جمعرات کے پچھلے پہر رات کو قبرستان جایا جائے، ممکن ہو روز جمعہ قبرستان جایا جائے، اپنے عزیزوں کے پاس جا کر عبرت حاصل کی جائے، یعنی یہ میرا بھائی، یہ میرا بزرگ، یہ میرا دادا، یہ میرا فلاں، یہ میرا عزیز، یہ میری ماں، یہ میری بہن، جو رشتہ ہے کل ہم میں تھے آج نہیں ہے، تو کل ایک ایسا آئے گا جس دن ہم بھی یہاں نہیں ہوں گے، ہم بھی نشان عبرت بن جائیں گے، تو وہ سوچ کے عبرت حاصل کرے، اور تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے، اور وہ اپنے عزیزوں کو یاد کرے، ان کے لیے کار خیر انجام دے قبر پہ جا کے۔ اسی لیے مستحب ہے قبر کچی ہو، مستحب ہے قبر کی اونچائی 4 گز سے زیادہ نہ ہو، زیادہ سے زیادہ قبر میں 1 بلشت ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ یہی ہے 4 گز، لیکن اگر اس سے تھوڑی سی کم و بیش ہو جائے تو اس سے زیادہ نہ ہو، اور اس کے اوپر اگر کچی ہے تو کنیاں کھبو کے 7 دفعہ سورہ انا انزلنا پڑھی جائے، سورہ قدر 7 دفعہ، اور فاتحہ پڑھ کے اس مرحوم کو وصال کر کے یا مرحومہ کو اس کے لیے دعا کی جائے۔ سورہ قدر کو 7 دفعہ پڑھا، اور شب جمعہ یا روز جمعہ، یعنی حکم ہے کہ ہم کہتے ہیں شب جمعہ، شب جمعہ کا مطلب ہے کل جمعہ ہے، آج جو رات ہے اس کو شب جمعہ کہتے ہیں، اور جمعرات یعنی جمعہ والی رات، یعنی ہر لحاظ سے حکم ہے جمعے کا تذکرہ کرو، شب جمعہ، جمعرات، اور دن جمعے کا گزر جائے تو شب ہفتہ بنتی ہے، شب شنبہ بنتی ہے، لیکن حکم ہے اس کو جمعہ شب ہے نا، جمعہ شب ہے، یعنی آج شب جمعہ ہے، کل شب ہفتہ ہے، لیکن حکم کیا کہتا ہے کہ شب ہفتہ نہیں کہ جمعہ شب، جمعہ جو گزر چکا ہے اس کی اگلی رات، یعنی جمعے کا پھر بھی جمعۃ المبارک کا تذکرہ ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ جمعۃ المبارک وہ اتنا سید الیوم ہے، اور اس کو غسل کرنا، اس دن صاف لباس پہننا، معطر ہونا، خوشبو لگانا، اور اس کی عبادات بجا لانا، اگر امکان میں ہو روزہ رکھنا، یعنی کتنے اس کے ثواب ہیں، تاکہ اور اپنے مرحومین کو یاد کرنا، ان کے لیے چیزیں اصال کرنا، پہنچانا، جی تو یہ شب جمعہ ہے۔ ہم اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بزرگوں کو یاد کر کے چاہتے ہیں ان کی خدمت میں یہ تحفہ ارسال کریں، جس کو حدیث قصہ کہتے ہیں، اپنے حاضرین، اپنے ناظرین، ان تمام کے مرحومین کے لیے یہ تحفہ جو ہے نا پیش کریں کہ ہم یہ آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو کہ جہاں پہ یہ حکم ہوتا ہے ما خلقت زمان مبریتاً ولا ارضا ملیتاً ولا خلق یدور ولا بار یجری ولا خلقا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الوصال۔ یہ اللہ نہ ہوا فضا کسی چیز کو، نہ دریا کی روانیاں، نہ سمندر کی طوفانیاں، کچھ خلق نہ کرتا مگر ان کی خاطر جو چادر تطہیر کے نیچے آرام کر رہے ہیں، جن کو 5 تن کہتے ہیں، ان کے لیے کائنات بنی ہے، وہ ان کی وجہ سے کائنات معرض وجود میں آئی ہے۔ تو ہم سب مل کے یہ تحفہ، آل محمد کا پیار، آل محمد کی محبت، 5 تن کی محبت اپنے پیاروں کو اصال کرنے کی ساری کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ثواب
ان مرحومین کی ارواح کو پہنچے جو انتظار میں ہے کہ کب ہمیں کچھ عطا کیا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اس کے بعد میں پڑھتا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا، کتاب دست غیب شیرازی کتاب تھی، شہید محراب بھی ان کو کہتے ہیں، مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ تو دست غیب شیرازی، تو وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ عید کا دن تھا، تو عید کے دن حکم ہے کہ آپ اپنے پیاروں کی قبروں پہ جاؤ۔ ہم لوگ اس وقت سینما گھر ہوتے تھے، لوگ سینموں میں فلمیں دیکھنے جاتے تھے، عیاشی میں گزارتے تھے، گناہوں میں گزارتے تھے، شباب کباب وغیرہ، لیکن علماء پھر ہمارے یہ نمونہ عمل ہوتے ہیں بعض معصومین کے بعد، تو وہ قبرستان گئے، عالمدین قبرستان گئے، تو ایک قبر کے پاس بیٹھ کے کافی گریہ کرنے لگے، ان کو ثواب اصال کرنے لگے۔ تو کہا ہم تو آپ کے لیے تحفہ لے کے آئے ہیں، آل محمد کی محبت کا تحفہ لے کے آئے ہیں، اور کچھ بڑا یہ تحفہ ارسال کر رہے ہیں، تو کبھی ایسا ہو آپ بھی ہمیں کوئی تحفہ عطا کریں۔ اور یہ کہا، گریہ کرتے رہے والدین، تو آواز آئی کہ اگلے منگل کو آپ ہمارے مہمان ہو۔ اس دن اتفاق سے منگل ہو، جو میں نے پڑھا نا مورس کر، اگلے منگل کو آپ ہمارے مہمان ہو۔ وہ والدین گھر آئے، اس کے بعد دیکھا کوئی وصیت نصیحت، کسی کا لین دین، ساری رات سارا دن عبادت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز جو قبر سے آئی ہے کہ اگلے منگل کو میں شاید اس دنیا میں نہیں رہوں گا، احتمال کبھی ہے۔ وہ منگل کی صبح نمودار ہوئی، ان کو کچھ نہیں ہوا، وہ بیمار بھی نہیں ہوئے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی آثار موت نہیں، لیکن وہ سورج نکلا، سوا پار جیسے کہتے ہیں، سورج نکل آیا، لیکن انہیں کچھ محسوس نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس چکر میں ہوں، میں نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ کہیں واقعہ چلے، جب انہوں نے کہا آپ کی دعوت ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی اور سسٹم ہو۔ کبھی ارادے کے مالک تھے، عالمدین تھے، وہاں پہنچے، اسی قبر کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کے عبادت کرنے لگے اور ثواب اصال کرنے لگے۔ اور کافی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ جہاں تک میں پڑھا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، بھئی آپ نے کہا تھا کل اگلے منگل کو آپ کی دعوت ہمارے پاس ہے، تو ہم تو آئے، تو ہمیں کو دعوت کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ اتنے میں یکدم وہ کہتے ہیں آؤ جی آپ کی دعوت ہے۔ میں نے دیکھا وہ قبرستان نہیں ہے، وہ قبر نہیں ہے جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اٹھا، عجیب ماحول ہے، باغ باغیچے اور خوبصورت روڈ اور محل بنے ہوئے۔ میں چلا، انہوں نے دروازہ کھلا، ایک مکان محل میں، میں بھی داخل ہو گیا اور دیکھا تو اوپر میرے ان بزرگوں کا والدہ والدین کے نام لکھے ہوئے تھے مال کے اوپر۔ میں اندر داخل ہو گیا تو انہوں نے مجھے اتنے کو تکلف کھانے کھلائے، میں کھاتا ہی رہا، پیٹ نہیں بھر رہا، یعنی تھوڑا سا کھانے کے بعد آخر انسان کا پیٹ دل کرتا ہے اور کھاؤں، اور وہ اتنے لذیذ خوراک تھی کہ زندگی میں پہلے دیکھی نہیں، کھانا تو بڑی دور کی بات۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے یہ کہا، ماں نے یہ کہا، بیٹے یہ تھوڑے سی یہ غذا ہے، اس کو لے لو اور یہ اپنے بچوں کے لیے استعمال کرو۔ وہ لے کے آئے، انہوں نے جگہ پہ رکھا، لیکن نکال کے کھاتے رہنا، اس کو چیک نہ کرنا۔ وہ ایک تھوڑی سی غذا تھی، چاول تھے یا جو بھی تھا، وہ اس سے نکالتے، روز کھاتے پیتے
وہ ہفتہ 10 دن گزر گئے، وہ کہتے ہیں یہ تو غذا تھوڑی سی تھی، اتنے دن گزر گئے، دیکھیں کتنے رہ گئے۔ جب دیکھا تو کچھ نظر نہ آئے۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ یار کتنے ہم عجیب آدمی ہیں کہ ہم یہ لیتے رہے، استعمال کرتے رہتے، تو یہ تو جنت کا میوہ تھا۔ اس کا مطلب سمجھنے کی میں جو بات کر رہا تھا کہ اگر انسان تقرب الہی چاہتا ہو، اگر مقرب خدا ہو، اگر وہ واجبات ادا کرتا ہو، محرمات سے بچتا ہو، تو دنیا میں نعمات سے استفادہ کر سکتا ہے، نعمات خداوندی سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو آج کی شب خصوصی طور پہ کل کا دن ہمیں چاہیے کہ جتنا امکان میں ہو اپنے بزرگوں عزیزوں کو ثواب ایصال کریں، تحفہ تحائف پیش کریں۔ اس تحفے میں قرآن خوانی ہو سکتی ہے، اس تحفے میں حدیث قصہ ہو سکتی ہے، اس تحفے میں دعائے کمیل ہو سکتی ہے، اس تحفے میں درود پاک ہو سکتا ہے، اس تحفے میں تسبیحات ہو سکتی ہیں، تسبیحات اربع ہو سکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی حد معین نہیں۔ تو ہمیں سعی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہر شب جمعہ کو، جمعرات کو، جمعے کو اپنے پیاروں کو ثواب اور تحفہ استعمال بھیجیں۔ جو وہ کھانا نہیں بھیجے، کھانا نہیں کھانا ان کو یہ چاہیے کہ ہمارے یعنی روحانی طور پہ غذا چاہیے، جہاں نفس کو غذا چاہیے، مجھے خربوزہ چاہیے، مجھے فروٹ چاہیے، مجھے گوشت چاہیے، مجھے غذا کھانا چاہیے، مجھے اچھی چیزیں چاہیے، یہ نفس کی تقریر کے لیے ہوتی ہے۔ روح کے جو ہے نا، روح وہ ایک لطیف چیز ہے، اس کے لیے بھی غذا چاہیے۔ وہ کہاں قرآن چاہیے، کہاں حدیث قصہ چاہیے، کہیں دعائے کمیل چاہیے، کہیں ذکر پنجتن پاک چاہیے، کہیں مجلس حسین چاہیے۔ یہ تمام کا ثواب اپنے پیاروں کو ایصال کرنے کے لیے بابا دے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل تمام محمد۔ مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، وہ تمام شہداء کے لیے، شہداء ایران کے لیے، شہداء پاکستان اور شہداء دنیا کے لیے، تمام شہداء کربلا کے توسط سے ہم چاہتے ہیں سب کے وہ لوگ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا پیچھے نہیں ہے، جن کا کوئی نہیں، ان کو مقدم رکھتے ہوئے سب کے لیے بابا بلند صلوات اللہم صلی علی